سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کا نسخ، تخصیص اور زیادت کی نوعیت سے متعلق مذکورہ موقف کے تناظر میں جساس نے امام شافعی کے اس موقف پر تنقید کی ہے کہ سنت کتاب اللہ کے احکام کو منسوخ نہیں کر سکتی، اور یہ کہ کتاب اللہ کے تابع ہونے کی حیثیت سے سنت کا وظیفہ صرف یہ ہے کہ کلام الہی کی مراد کی تفصیل و تشریح کرے۔ امام شافعی نے سنت کے ذریعے سے قرآن کے نسخ کے خلاف بنیادی استدلال یہ پیش کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس مطالبے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس قرآن کو بدل دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تم ان سے یہ کہہ دو کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، یعنی مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ حنفی اصولیین نے امام شافعی کے اس موقف کو قبول نہیں کیا اور یہ قرار دیا کہ کتاب اور سنت دونوں ایک دوسرے کے حکم کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر مبنی ہونے کی وجہ سے واجب الاتباع ہے، چنانچہ جس طرح قرآن کی کسی آیت کو کسی دوسری آیت کے ذریعے سے منسوخ کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سنت کے ذریعے سے بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح وحی اور واجب الاتباع ہے جیسے قرآن کی آیت ہے۔ البتہ احناف یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ سنت میں بیان ہونے والا حکم ایسا ہونا چاہیے جو ہم تک خبر واحد کے طریقے سے نہیں بلکہ خبر مشہور یا متواتر کے طریقے سے پہنچا ہو۔ ابو بکر الجساس امام شافعی کے استدلال پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ استدلال فاسد ہے، کیونکہ سنت کے ذریعے سے قرآن کے حکم کی تنسیخ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن میں تبدیلی کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی بھی حکم میں تبدیلی کا فیصلہ وحی ہی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ وحی قرآن ہی کی صورت میں ہو بلکہ وہ سنت کی صورت میں بھی نازل کی جا سکتی ہے۔ گویا مذکورہ آیت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اپنی خواہش سے قرآن کے کسی حکم کو نہیں بدل۔ اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ اگر آپ کو قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے کوئی حکم دیا جائے تو وہ بھی قرآن کے کسی حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ الفصول فی الاصول جلد 2 صفحہ 343۔ امام طحاوی نے اس حوالے سے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں پر متعدد احکام کی پابندی لازم تھی جو قرآن میں نازل نہیں کیے گئے، لیکن ان میں سے متعدد احکام کا نسخ قرآن مجید میں وارد ہوا۔ مثلا پہلے ہجرت کرنے والے اہل ایمان کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا گیا تھا، پھر قرآن مجید نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر قرآن مجید میں اس کو منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل کر دیا گیا۔ پہلے آزاد آدمی کو قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں غلام بنا لینے کی اجازت تھی، پھر قرآن مجید میں اس کی ممانعت کرتے ہوئے تنگ دست مقروض کو لازماً مہلت دینے کا حکم دے دیا گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں نماز کے لیے قیام کو فرض قرار دیا تھا، اس کی پابندی ہر حال میں لازم تھی، تاہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں یہ پابندی ختم کر دی اور اس کی اجازت دے دی کہ ایسی صورتحال میں چلتے ہوئے یا سواری پر بیٹھ کر بھی نماز ادا کی جائے۔ امام طحاوی ان مثالوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب ناسخ اور منسوخ حکم کا کسی ایک ہی ماخذ میں جمع ہونا ضروری نہیں اور قرآن سے باہر دیے گئے حکم کو قرآن میں منسوخ کیا جا سکتا ہے، تو اسی طرح قرآن کے حکم میں بھی سنت کے ذریعے سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ طحاوی احکام القرآن جلد 1 صفحہ 62۔ حنفی اصولیین کا ایک اور استدلال یہ ہے کہ متعدد مثالوں میں قرآن کے حکم کو سنت کے ذریعے سے تبدیل کیا جانا اس قدر واضح ہے کہ ان کی کوئی دوسری توجیہ ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نساء میں زانی عورتوں کے لیے جو عبوری سزا مقرر کی گئی، اس کے نسخ کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے دی گئی، جسے آپ نے عبادہ بن صامت سے مروی حدیث میں بیان فرمایا۔ یہ حکم اگر سورہ نور کی آیت سے پہلے نازل ہوا تھا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا حکم سنت سے منسوخ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس حکم کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں، اور اگر عبادہ بن صامت کی حدیث میں بیان کردہ حکم سورہ نور کے بعد نازل ہوا تھا تو پھر یہ آیت نور کا ناسخ ہے، کیونکہ اس میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا مقرر کی گئی ہے جو قرآن سے ثابت نہیں۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 63۔ احناف اس حوالے سے دوسری نمایاں مثال کے طور پر ورثاء کے لیے وصیت کے حکم کو پیش کرتے ہیں جسے سورہ بقرہ میں فرض قرار دیا گیا، پھر سورہ نساء میں ورثاء کو متعین حصے ادا کرنے کا حکم نازل۔ اس حکم کے بعد بھی وصیت کا حکم باقی رہا، کیونکہ قرآن میں ورثاء کے حصے مرنے والے کی وصیت پوری کرنے کے بعد ادا کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ورثاء کے حق میں وصیت کو ممنوع قرار دیا،
جس کی حیثیت قرآن کے حکم کے ناسخ کی ہے۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 63۔ قرآن اور اخبار احاد کے مابین تعارض۔ اگر سنت میں وارد تخصیص یا زیادت کو کتاب اللہ کی تبیین قرار نہ دیا جا سکتا ہو اور مطلوبہ شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے حدیث سے کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ کرنا بھی ممکن نہ ہو، تو خبر واحد کو قوی تر دلیل کے معارض ہونے کے اصول پر رد کرنے سے پہلے حنفی اہل علم رفع تعارض اور تطبیق کے امکان کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ قرآن کی روشنی میں احادیث کی تعویل۔ حدیث کو اس کے ظاہری مفہوم کے لحاظ سے قبول کرنے کے بجائے اس کی ایسی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ قرآن کے مطابق ہو جائے۔ مثلا بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرماتے ہوئے سر پر رکھے ہوئے امامہ کو کھولنے کے بجائے اس کے اوپر ہی مسح کر لیا۔ صحیح بخاری رقم 205، ابو داؤد رقم 150۔ فقہائے احناف اور جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سر پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ پگڑی یا کپڑے پر مسح کرنے کو سر کا مسح نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے سر کے بالوں کے جتنے حصے کا مسح فرض ہے وہ بالوں پر ہی کرنا ضروری ہے، اور اس کے خلاف کوئی روایت کتاب اللہ کے معارض ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی جاتی۔ البتہ روایت کو اس پر محمول کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بقدر سر پر مسح کرنے کے بعد پورے سر پر مسح کرنے کی سنت پگڑی یا کپڑے پر مسح کر کے ادا فرما لی۔ ابن نجیم البحر الرائق جلد 1 صفحہ 193۔ متعدد واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں مال کے علاوہ کچھ دوسری چیزوں، مثلا قرآن کی تعلیم دینے، خاتون کو آزاد کر دینے یا اس کی طرف سے بدلے کتابت ادا کر دینے وغیرہ کو مہر مقرر کر دینا ثابت ہے۔ فقہائے احناف کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں مہر کا ذکر کرتے ہوئے ان تبتغوا باموالکم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن کا تقاضا یہ ہے کہ مہر کے طور پر کوئی ایسی چیز ہی دی جا سکتی ہے جس کو مال کہا جا سکتا ہو۔ احناف اس کی روشنی میں مذکورہ روایت کی مختلف تعویلات کرتے ہیں، مثلا یہ کہ تعلیم قرآن کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ چونکہ تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، اس لیے میں مہر کی رقم نہ ہونے کے باوجود اس عورت کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا مہر کا معاملہ تو احناف کے نقطہ نظر کے مطابق اس کی ادائیگی استطاعت ہونے پر اس آدمی کے ذمے لازم رہی۔ قدوری التجرید جلد 9 صفحہ 4630۔ اسی طرح ایک واقعے میں عورت نے اپنے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کیا تھا اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ چونکہ قرآن میں آپ کو مہر کے بغیر نکاح کرنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے، اس لیے آپ نے اس اختیار کے تحت اس کا نکاح بغیر مہر کے ایک دوسرے خواہش مند کے ساتھ کر دیا۔ بعض امہات المومنین کے آزاد کرنے کو ان کا مہر قرار دیے جانے کی توجیہ بھی احناف نے اسی تناظر میں، اور ان کی رائے میں امہات المومنین کو آزاد کر دینے کو ان کا مہر قرار دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، چونکہ آپ پر سرے سے مہر ادا کرنا ہی لازم نہیں تھا، اس لیے آپ جیسے بغیر مہر کے نکاح کر سکتے تھے، اسی طرح مہر میں کوئی ایسی چیز بھی دے سکتے تھے جو مال نہ ہو۔ تحاوی شرح معانی الآثار جلد 3 صفحہ 20۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے سرپرست کی رضامندی کے بغیر از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی عورت ایسا کرے تو اس کا نکاح باطل ہو۔ ترمذی رقم 1101۔ حنفی فقہا اس روایت کو ظاہر کے اعتبار سے قرآن مجید کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ قرآن مجید نے نکاح کے احکام کا ذکر کرتے ہوئے علی العموم اس کی نسبت خود عورت کی طرف کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نکاح کرنے کو اصلاً عورت کا حق سمجھتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد عورت جس طرح اپنے مال میں خود تصرف کرنے کا حق رکھتی ہے، اسی طرح اپنی ذات کے بارے میں بھی فیصلہ کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے۔ اس وجہ سے مذکورہ روایات کو ظاہری مفہوم کے لحاظ سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ حنفی فقہا زیر بحث روایات کی ایک ممکنہ تعویل یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں باندیوں کا حکم بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں خود قرآن مجید نے تصریح کی ہے کہ وہ اپنا نکاح اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی شخص کسی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے مالک کی رضامندی ضروری ہے۔ یوں ان روایات کو آزاد خواتین کے بجائے باندیوں سے متعلق قرار دیا جائے تو وہ قرآن کے مطابق ہو جاتی ہے۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 400۔ اسی نوعیت کی ایک معروف مثال وہ حدیث ہے جس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جانور کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو اس کی ماں کا ذبح کیا جانا بچے کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ ابو داؤد رقم 2828۔ یعنی جانور کے پیٹ سے اگر بچہ نکل آئے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہے،
اور اس کی ماں کا ذبح کر دیا جانا پیٹ میں موجود بچے کے لیے بھی ذبح کا حکم رکھتا ہے۔ تاہم فقہائے احناف کے نزدیک ایسے جانور کا حکم مردار کا ہے جو قرآن مجید کی روح سے حرام۔ چنانچہ وہ زیر بحث حدیث کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ اس میں مادہ جانور کے ذبح کیے جانے کو اس کے پیٹ میں موجود بچے کی حلت کے لیے کافی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بچے کو بھی اس کی ماں ہی کی طرح ذبح کرنا ضروری ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ عربی زبان کی روح سے زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہ کے جملے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کے لیے اس کی ماں کا ذبح کیا جانا ہی کافی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو بھی اسی طرح ذبح کیا جائے جس طرح اس کی ماں کو کیا گیا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی نص کی روح سے ماں کے پیٹ سے مردہ نکلنے والا بچہ میتہ ہے، اس لیے حدیث کو اس مفہوم پر محمول کیا جائے گا جو قرآن کے موافق ہو۔ احکام القرآن جلد 1 صفحہ 112۔ ناقابل قبول اخبار احاد۔ حنفی اصولیین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کے جس حکم کا مفہوم واضح اور مراد بالکل روشن ہو اور وہ کسی وضاحت کا محتاج نہ ہو، نیز اہل علم کے اتفاق سے اس حکم میں کسی پہلو سے تخصیص بھی ثابت نہ ہو، نیز یہ کہ قرآن اور حدیث کے بیان میں بظاہر کوئی توفیق و تطبیق بھی ممکن نہ ہو، تو ایسے حکم کی تخصیص خبر واحد یا قیاس کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ ایسی صورت میں احناف قرآن سے متعارض اخبار احاد کو ترک کر دیتے ہیں۔ فقہائے احناف نے اس اصول پر متعدد اخبار احاد کو قبول نہیں کیا۔ اس کی معروف ترین مثالوں میں سے ایک تو قضاء بالیمین مع شاہد کی روایت ہے، جس کا ذکر بحث کی ابتدا میں امام محمد کے حوالے سے ہو چکا ہے۔ ایک اور مثال فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہوں، اس کا نفقہ دوران عدت میں خاوند کے ذمہ واجب نہیں۔ ابو داؤد رقم 2284۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ روایت قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے جس میں شوہروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ طلاق کے بعد عدت کے دوران میں اپنی طاقت کے مطابق بیویوں پر خرچ کریں۔ نفقہ بھی چونکہ رہائش کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اس لیے آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوران عدت میں بیوی کا نفقہ خاوند کے ذمے ہے، لہذا مذکورہ حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اصول السرخسی جلد 1 صفحہ 375۔ جن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ عورت کا پستان چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، صحیح مسلم رقم 1450۔ احناف کے نقطہ نظر سے وہ بھی قرآن کے مطلق حکم کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں کسی تفصیل کے بغیر بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو اس پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ جساس لکھتے ہیں کہ آیت کے حکم میں جو معمولی مقدار میں دودھ پینے پر بھی حرمت ثابت ہونے کا مقتضی ہے، اخبار احاد کی بنیاد پر تخصیص کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک محکم آیت ہے جس کا معنی اور مراد بالکل واضح ہے، اور اہل علم کے اتفاق سے اس میں کوئی تخصیص بھی ثابت نہیں۔ سو قرآن کا جو حکم اس نوعیت کا ہو، اس کی تخصیص خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی۔ احکام القرآن جلد 2 صفحہ 124۔ متعارض روایات میں ترجیح۔ مذکورہ اصول ہی کی روشنی میں فقہائے احناف متعارض روایات میں ترجیح کی بحث میں قرآن مجید کے ساتھ موافقت کے نقطے کو ایک بنیادی اصول کے طور پر ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس ضمن کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، صلاۃ الخوف سے متعلق مروی بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ اس کی صرف ایک رکعت مشروع کی گئی ہے، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذی قرد میں اس طرح صلاۃ الخوف ادا کی کہ ایک جماعت کو ایک رکعت پڑھائی، جس کے بعد وہ دشمن کے سامنے چلی گئی، اور دوسری جماعت نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک رکعت ادا کی۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں، جبکہ صحابہ کی دونوں جماعتوں نے ایک ایک رکعت ادا کی۔ فقہائے احناف نے ان روایات کو قرآن مجید کے خلاف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جماعت کے ساتھ ایک ایک رکعت ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ الخوف کی 2 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ جس حدیث کو کتاب اللہ کی نص رد کرتی ہو، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 309۔ مثال نمبر 2، صلاۃ الخوف ہی کی بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 2 جماعتوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ایک جماعت دشمن کے سامنے اور ایک آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے نماز شروع کی اور دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ پر تکبیر کہہ کر نماز میں شامل ہو گئی۔ البتہ جو جماعت آپ کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے رکوع اور سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی، جبکہ دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر جب آپ نے ایک رکعت مکمل کر لی تو آپ کے پیچھے کھڑی جماعت دشمن کے سامنے چلی گئی
اور دوسری جماعت آپ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنے طور پر ایک رکعت ادا کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ جب انہوں نے ایک رکعت مکمل کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری رکعت پڑھائی۔ جب آپ قعدے میں بیٹھے تو دشمن کے سامنے کھڑی جماعت بھی آپ کے پیچھے آ گئی اور باقی ماندہ ایک رکعت ادا کر کے آپ کے ساتھ قعدے میں شریک ہو گئی۔ پھر دونوں جماعتوں نے آپ کی ابتدا میں اجتماعی طور پر سلام پھیرا۔ ابو داؤد رقم 1240۔ امام طحاوی لکھتے ہیں کہ یہ روایت قرآن مجید کے خلاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، یعنی وہ دوسرا گروہ آئے جس نے نماز ادا نہیں کی اور وہ تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جماعت شروع سے آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں، بلکہ ایک رکعت ادا ہو جانے کے بعد شریک ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث کے مطابق دونوں گروہ آغاز ہی سے جماعت میں شریک۔ شرح معانی الآثار جلد 1 صفحہ 315۔ مثال نمبر 3، اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہو تو کیا وہ کسی ایسے شخص کے شکار کیا ہوئے جانور کا گوشت کھا سکتا ہے جو احرام میں نہ ہو؟ اس ضمن میں ذخیرہ حدیث میں متعارض روایات۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ صاحب ابن جسامہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکار کا گوشت پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر اسے رد کر دیا کہ ہم حالت احرام۔ مسلم رقم 1193۔ اس کے برعکس جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حالت احرام میں ہو تو کسی دوسرے کا شکار کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ تم نے خود اسے شکار نہ کیا ہو یا تمہارے کہنے پر اسے شکار نہ کیا گیا ہو۔ ابو داؤد رقم 1851۔ ائمہ احناف نے ان میں سے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے اور من جملہ دیگر دلائل کے ایک وجہ ترجیح یہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید سے حالت احرام میں آدمی کے لیے جس چیز کی ممانعت معلوم ہوتی ہے وہ جانور کو خود شکار کرنا ہے، نہ کہ شکار کا گوشت کھانا، جیسا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم اور حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما کے الفاظ سے واضح۔ اس لیے اگر کسی دوسرے شخص نے شکار کیا ہو تو محرم کے لیے اس کا گوشت کھانے کی ممانعت نہیں۔ شرح معانی الآثار جلد 2 صفحہ 175۔ مثال نمبر 4، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی لیکن گدھوں کے گوشت سے منع کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہم نے فتح خیبر کے موقع پر گھوڑوں کا گوشت کھایا۔ بخاری رقم 5519 اور رقم 5520۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے اپنے اصول کے مطابق مذکورہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے اور اس کے تحت اس کی تشریح کرنے کی کوشش۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کے لیے اصلاً انعام یعنی چوپائے اور بہیمت الانعام یعنی چوپایوں سے ملتے جلتے بہائم پیدا کیے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے استعمال میں آنے والے مختلف جانوروں کا ذکر ایسے اسلوب میں کیا ہے کہ ان کے اصلی اور امتیازی منافع اجاگر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ چوپایوں کا ذکر کر کے ان کے فوائد و منافع میں ان کے گوشت کے استعمال کا ذکر کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کے ذکر میں ان کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً، یعنی تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور ان کو اپنی زینت کا ذریعہ بنا سکو۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی تخلیق اصلاً ان کا گوشت کھانے کے لیے نہیں بلکہ سواری اور جفاکشی کے لیے کی گئی۔ چنانچہ مذکورہ آیت کی روشنی میں حنفی فقہا نے گدھے کے حرمت کی روایت کو اباحت کی روایت پر ترجیح دی ہے۔ جساس شرح مختصر الطحاوی جلد 7 صفحہ 289۔ مثال نمبر 5، غیر مسلموں کی دیت کے متعلق روایات و آثار متعارض ہیں۔ بعض میں ان کی دیت مسلمانوں کے برابر بتائی گئی ہے۔ چنانچہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمی کے قتل پر مسلمان کی دیت کے برابر دیت ادا کی۔ جساس احکام القرآن جلد 3 صفحہ 213، بیہقی السنن الکبریٰ رقم 16352۔ روایت کے ایک طریق میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دیت الذمی دیت المسلم، طبرانی المعجم الاوسط رقم 791، یعنی ذمی کی دیت مسلمان کے مساوی ہے۔ اسی طرح اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد کی دیت مسلمان کے برابر یعنی 1000 دینار مقرر کی۔ سنن الدارقطنی رقم 3288۔ اس کے مقابلے میں بعض دیگر روایات میں قصاص اور دیت کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کے مابین فرق کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل الکافر نصف عقل المومن، نسائی رقم 4816، یعنی کافر کی دیت مسلمان کی دیت کے نصف ہے۔ احناف نے ان احادیث کو ماخذ حکم نہیں بنایا،
جن میں قصاص و دیت میں مسلمان اور غیر مسلم کے مابین امتیاز کیا گیا ہے، بلکہ ان میں سے ان روایات کو ترجیح دی ہے جن میں قصاص و دیت کے اعتبار سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو مساوی قرار دیا گیا ہے، اور اس ضمن میں قرآن کے الفاظ کے عموم سے استدلال کیا ہے۔ احناف کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کے نصوص کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی جان کی دنیاوی حرمت کے دائرے میں اصولی طور پر مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ چنانچہ من قتل نفسا بغیر نفس اور لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ان کے ہم معنی نصوص میں قتل ناحق کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ نقطہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کسی بھی شخص کے قتل کیے جانے پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، قاتل کو سزا بھی ایک جیسی دی جائے، اور سزا میں چاہے وہ قصاص کی صورت میں ہو یا دیت کی شکل میں مذہب کی بنیاد پر کوئی فرق نہ کیا جائے۔ جساس لکھتے ہیں کہ اخبار کے تعارض کی صورت میں وہ روایت زیادہ قابل ترجیح ہے جو کتاب اللہ کے ظاہر کے موافق ہے۔ احکام القرآن جلد 2 صفحہ 240۔ حنفی منہج میں تضاد کی بحث۔ یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ امام شافعی نے کتاب الام کے متعدد مقامات کے علاوہ خاص طور پر کتاب الدعوہ والبینات میں الخلاف فی الیمین مع الشاہد کے زیر عنوان طویل بحث میں قرآن کے ظاہری عموم سے استدلال کے حوالے سے حنفی فقہا کے انداز فکر کو مبنی پر تضاد قرار دیا ہے، اور متعدد مثالوں کی روشنی میں احناف کے منہج کے تضاد کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ احناف کے منہج میں تضاد کے اس اعتراض کو امام شافعی کے بعد دیگر اصولیین نے بھی بیان کیا ہے۔ مثلا دیکھیں ابن حزم الاحکام فی اصول الاحکام جلد 1 صفحہ 711 718۔ اس حوالے سے سب سے مفصل بحث علامہ ابن القیم کے ہاں ملتی ہے، جنہوں نے حنفی فقہا کے اجتہادات میں 2 درجن سے زائد ایسی مثالیں پیش کر کے، جن میں انہوں نے اخبار احاد سے قرآن کی تخصیص یا اس پر زیادت کو قبول کیا ہے، ان کے منہج کے تناقض کو واضح کرنے کی کوشش۔ دیکھیے اعلام الموقعین جلد 4 صفحہ 110 تا صفحہ 119۔ اس اعتراض کے جواب میں حنفی اصولیین نے یہ واضح کیا ہے کہ ان کی اصولی موقف کی پوری تفصیل کو اور تخصیص و زیادت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے لیے وہ جو قیود و شرائط عائد کرتے ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو منطقی طور پر ان کے انداز فکر پر داخلی تضاد کا اعتراض وارد نہیں۔ حنفی فقہا کا موقف جیسا کہ تفصیلاً واضح کیا گیا، یہ نہیں کہ کتاب اللہ کا ظاہری عموم ہر حالت میں یقینی طور پر مراد ہوتا ہے اور کسی بھی حالت میں اپنی وضاحت کے لیے اخبار احاد کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان کا اختلاف جمہور اہل علم سے اس نقطے میں ہے کہ کتاب اللہ کا ظاہر مطلقاً اور ہر حالت میں محتمل الدلالہ ہوتا ہے، اور شارع کی طرف سے کسی حکم کے متعلق کسی بھی نوعیت کی مزید توضیح کو اصل حکم ہی کی مراد کا بیان سمجھنا لازم۔ احناف کا کہنا ہے کہ اصل حکم کے علاوہ وارد ہونے والی اضافی توضیحات کی نوعیت کا تعین خود اصل حکم کے اسلوب اور اس کو محیط قرائن پر منحصر ہے۔ اگر حکم کے اسلوب یا اس کی تفسیر میں سلف کے اختلاف سے یہ واضح ہو رہا ہو کہ اس کی دلالت عموم پر قطعی نہیں ہے تو بلا شبہ اس کی تخصیص و تقیید وغیرہ کو اصل حکم ہی کی تبیین کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اصل حکم کا اسلوب بیان اور اس کو محیط قرائن یہ واضح کرتے ہوں کہ یہ ایک مکمل حکم کا بیان ہے اور اس کا ظاہری عموم ہی مراد ہے، تو پھر بعد میں وارد ہونے والی توضیحات کی نوعیت تبیین کے بجائے نسخ اور تغییر کی ہوگی۔ اس بنیادی مقدمے کی روشنی میں احناف نے کتاب اللہ کے قطعی عموم میں تخصیص یا زیادت کے لیے حدیث کے مشہور و مستفیض ہونے یا خبر واحد کی صورت میں اہل علم کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہونے کی شرط عائد کی، اور اس معیار پر پورا اترنے والی بہت سی احادیث کی روشنی میں تخصیص یا زیادت کو قبول کرتے ہوئے بعض اخبار احاد کو جنہیں تلقی بالقبول حاصل نہیں تھا قرآن کے ظاہر کے معارض ہونے کی بنا پر رد کر۔ اس ضمن میں قرآن کے عمومات کے تخصیص کی جتنی بھی مثالوں کا ذکر امام شافعی یا امام ابن القیم نے کیا ہے، ان سب کی توجیہ حنفی اصولیین ایسے انداز سے کرتے ہیں کہ ان کا قرارداد اصول برقرار رہتا ہے اور کسی بھی مثال میں خبر واحد کی تخصیص کو قبول کرنے یا نہ کرنے کی وجہ بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر الجساس نے الفصول فی الاصول میں ناقدین کے اس اعتراض سے تعرض کرتے ہوئے مختلف مثالوں کے حوالے سے احناف کے موقف کی وضاحت کی ہے۔ ان میں سے بیشتر مثالوں کا ذکر احناف کے اصولی موقف کے ضمن میں ہو چکا ہے، تاہم زیر بحث اعتراض کے تناظر میں ان کا اعادہ یہاں مفید ہوگا۔ نمبر 1، معترض کا اعتراض یہ ہے کہ احناف نے پھوپھی اور بھتیجی کے ساتھ بیک وقت نکاح کی ممانعت کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو قبول کیا ہے، حالانکہ یہ خبر واحد ہے اور قرآن کی 2 عام آیتوں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم
اور فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کی تخصیص کر رہی ہے۔ جساس اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ابن عباس اور ابو سعید خدری وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے، اور سلف کی طرف سے تلقی بالقبول حاصل ہونے کی وجہ سے یہ حدیث خبر متواتر کے درجے میں آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے قرآن کے حکم میں تبدیلی جائز۔ جہاں تک فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کا تعلق ہے تو اس کی دلالت عموم کے مراد ہونے پر قطعی نہیں، کیونکہ فقہا کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ اباحت مطلق نہیں بلکہ شریعت میں وارد دیگر شرائط اور نواہی کی رعایت کے ساتھ مشروط۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 681۔ نمبر 2، معترض کا اعتراض ہے کہ احناف نے ابو ثعلبہ خشنی، حکم ابن عمر الغفاری اور مقداد ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ اخبار احاد کی بنیاد پر، جن میں تمام کچلی والے درندوں، چنگال والے پرندوں اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، قرآن کی عام آیت قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما کی تخصیص قبول کی۔ جساس کا جواب یہ ہے کہ اول تو آیت کا مدعا ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی اشیاء کی حرمت یا حلت کا حکم بیان کرنا نہیں، بلکہ صرف یہ بتانا ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک وحی میں صرف 4 چیزوں کی حرمت نازل کی گئی، باقی اشیاء سے اس آیت میں کوئی تعرض نہیں کیا گیا، اس لیے ان کے متعلق اس کے بعد اگر تحریم کا حکم دیا گیا ہو تو اس سے مذکورہ آیت کی تخصیص لازم نہیں آتی۔ مزید یہ کہ آیت کا روح سخن خاص طور پر مشرکین کی طرف ہے، جنہوں نے بعض حلال چیزوں یعنی سائبہ اور وسیلہ وغیرہ کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا، گویا اس حصر کا مقصد حلال و حرام کے کسی عمومی ضابطے کا بیان نہیں بلکہ مشرکین کے مشرکانہ توہمات کی تردید کرنا۔ اس کے علاوہ اس آیت کا ظاہری عموم مراد نہ ہونا سلف کے باہمی اختلاف سے بھی واضح ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں آیت کے ظاہری عموم کی تخصیص احناف کے اصول کی روح سے بھی درست۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 981۔ نمبر 3، معترض کا اعتراض ہے کہ احناف نے رفاع قرظی کی روایت کی بنیاد پر یہ شرط عائد کی ہے کہ ایک شوہر سے 3 طلاقیں ملنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنے والی عورت جب تک دوسرے شوہر کے ساتھ ہم بستر نہ ہو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حالانکہ قرآن مجید میں ایسی صورت میں صرف نکاح کی شرط بیان کی گئی ہے اور مذکورہ خبر واحد قرآن کے ظاہر پر اضافہ کر رہی ہے۔ جساس اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم بستری کی شرط خود قرآن کے الفاظ سے ماخوذ ہے، کیونکہ قرآن نے یہاں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کے الفاظ استعمال کیے، ان میں سے زوجن کا لفظ نکاح پر اور تنکیہ کا لفظ ہم بستری پر دلالت کر رہا، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت دوسرے شوہر کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو۔ یوں رفاع کی نقل کردہ حدیث قرآن پر اضافہ نہیں کر رہی بلکہ اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت کو بھی سلف کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہے، اور بالفرض یہ قرآن کے عموم میں تخصیص بھی کر رہی ہو تو فقہاء صحابہ کے ہاں تلقی بالقبول کی وجہ سے اسے متواتر کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، جو قرآن کی تخصیص کی بنیاد بن سکتی ہے۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 189۔ نمبر 4، معترض کا اعتراض ہے کہ احناف نے روایات کی روشنی میں جن میں ہاتھ کاٹنے کے لیے مسروقہ مال کی قیمت 1 ڈھال کے برابر ہونے کی شرط بیان کی گئی ہے، قرآن کے ظاہر کی تخصیص قبول کی۔ جساس لکھتے ہیں کہ قرآن کی زیر بحث آیت کا ظاہری عموم مراد نہ ہونے پر سلف کا اتفاق ہے، اور بعض شاذ آراء سے قطع نظر کرتے ہوئے تمام اہل علم السارق والسارقہ کے مبنی پر خصوص ہونے پر متفق ہیں، اور ایسی آیت کی تخصیص احناف کے نزدیک خبر واحد سے کی جا سکتی۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 291۔ ان مثالوں کے بعد جساس نے چند ایسے اعتراضات کا بھی ذکر کیا ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ احناف نہ صرف بہت سی مثالوں میں جمہور کے مذہب کے مطابق اخبار احاد سے قرآن کی تخصیص کرتے ہیں بلکہ بعض مثالوں میں جمہور سے بھی آگے بڑھ کر کمزور روایتوں کی بنیاد پر بھی قرآن کے ظاہر میں تخصیص کر دیتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں پانی کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ حنفیہ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پر کھجور کی نبیذ کے ساتھ بھی وضو کے جواز کے قائل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، جبکہ حنفیہ ایک کمزور روایت کی بنیاد پر کہکہا لگانے والے کے وضو کو باطل قرار دیتے۔ مزید یہ کہ قرآن میں مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لینے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ احناف بچے کی پیدائش کے معاملے میں تنہا بچے کی دایا کی گواہی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور آخری اعتراض یہ کہ قرآن میں قسم کے کفارے میں 3 روزوں کا ذکر کسی قید کے بغیر مطلق وارد ہوا ہے، جبکہ احناف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کی بنیاد پر جو اخبار احاد سے نقل ہوئی ہے اس میں یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ یہ 3 روزے مسلسل رکھنا لازمی۔ جساس ان اعتراضات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پہلا اعتراض اس لیے درست نہیں کہ قرآن میں پانی کا لفظ مطلق استعمال ہوا ہے اور اس میں بالکل خالص پانی بھی شامل ہے
اور کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا ہوا پانی بھی، اس لیے پانی کے مفہوم میں نبیذ بھی داخل ہے۔ یوں مذکورہ روایت قرآن کے خلاف نہیں بلکہ اس کے مطابق ہے۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 188۔ دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت اس مسئلے سے کلیتاً غیر متعلق ہے، کیونکہ قرآن کی مراد یہ ہے کہ ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کرو جن کی وجہ سے تمہاری کی ہوئی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا اس مسئلے سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں بنتا کہ نماز کی حالت میں قہقہ لگانے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 191۔ تیسرے اعتراض کا جواب جساس نے یہ دیا ہے کہ قرآن میں 2 گواہوں کی گواہی کا ذکر مالی لین دین، وصیت، رجوع اور بدکاری وغیرہ کے معاملات میں ہوا ہے۔ بچے کی ولادت پر گواہی کا مسئلہ قرآن میں زیر بحث نہیں آیا، اس لیے اس معاملے میں صرف خاتون کی گواہی قبول کرنا کسی لحاظ سے قرآن کے حکم کے معارض نہیں۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 191۔ آخری اعتراض کے جواب میں جساس وضاحت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات ائمہ احناف تک خبر واحد سے نہیں بلکہ تواتر سے پہنچی، اور اہل کوفہ کے ہاں اس وقت زید ابن ثابت اور ابن مسعود دونوں کی قراتیں رائج اور معروف۔ چنانچہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ قرآن کے معلمین ہمیں درسگاہوں میں ابن مسعود کی قرات بھی اسی طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح زید بن ثابت کی قرات سکھایا کرتے تھے، جبکہ سعید بن جبیر رمضان میں قیام اللیل میں ایک رات زید بن ثابت کی قرات کے مطابق جبکہ اگلی رات ابن مسعود کی قرات کے مطابق تلاوت کیا کرتے تھے۔ البتہ جب لوگوں نے ابن مسعود کی قرات کو ترک کر دیا تو بعد کے دور کے لوگوں تک اس کے پہنچنے کا ذریعہ خبر واحد رہ گیا، ورنہ پہلے زمانے میں اس کی حیثیت متواتر قرات ہی کی۔ الفصول فی الاصول جلد 1 صفحہ 199۔ اس تجزیے کا حاصل یہ ہے کہ جمہور اصولیین کی طرف سے حنفی منہج میں داخلی تضاد کے اعتراض کے جواب میں حنفی اہل علم نے یہ واضح کیا کہ وہ کسی خاص اصول کی پابندی کیے بغیر الٹپ طریقے سے بعض مثالوں میں اخبار احاد سے قرآن کی تخصیص قبول کرنے اور بعض میں نہ کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ اس کے برخلاف وہ مختلف مثالوں میں مختلف طریقے اختیار کرنے کا باقاعدہ علمی جواز رکھتے ہیں اور اپنے قرار دادہ اصولی منہج کے تحت تمام متعلقہ مثالوں میں تخصیصات کے قبول یا عدم قبول کی توجیہ کرتے ہیں۔ بظاہر احناف کے پیش کردہ استدلال میں کافی وزن ہے۔ اس منہج کے اصولی مفروضات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور بعض دوسرے پہلوؤں سے بھی اس پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اسے الٹپ اور بے قاعدہ قرار دینے کا اعتراض اس پر اتنی آسانی سے وارد نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جمہور اصولیین کی تنقیدات اور احناف کی داخلی بحثوں کے نتیجے میں کچھ اہم تنقیحات ضرور حنفی اصول فقہ کا حصہ بنی ہیں، جس کے بعض اہم نکات آگے چل کر اپنے مقام پر ذکر کیا جائے۔ حاصل بحث: قرآن و سنت کے باہمی تعلق کی بحث میں فقہائے احناف کے نقطہ نظر کا خلاصہ درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قرآن کے مجمل احکام کی توضیح و تفصیل اور قرآن کے ظاہری عمومات کی تحدید و تقیید کے حوالے سے سنت کی اہمیت اور اس کا عملی کردار فقہائے اسلام کے ہاں مسلم ہے۔ نمبر 2، حنفی اصولیین کے نزدیک قرآن میں ایسے مجمل احکام پائے جاتے ہیں جو مختلف پہلوؤں سے توضیح و تفصیل کا تقاضا کرتے ہیں اور اس ضرورت کی تکمیل سنت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، قرآن کے محتمل عمومات سے متعلق احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر قرآن یا سنت ثابتہ کے حکم کا ظاہری عموم مراد نہ ہونے پر امت کے اہل علم متفق ہوں، یا لفظ میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو، یا سلف کے ہاں اس کے مفہوم سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہو، یا لفظ فی نفسی ہی مجمل اور محتاج بیان ہو، تو مذکورہ صورتوں میں قرآن یا سنت کے احکام عموم کی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے تخصیص کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، اگر قرآن کا بیان بذات خود واضح ہو اور کسی خارجی توضیح و تشریح کا محتاج نہ ہو، جبکہ روایت قرآن کے حکم کی تحدید یا اس میں کوئی اضافہ کر رہی ہو، تو حنفی فقہا کے نزدیک اس طرح کی تمام تخصیصات، تقییدات اور زیادات کو نسخ کا عنوان دیا جاتا ہے، اور ایسی تخصیص کو قبول کرنے کے لیے وہ یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ جس حدیث کی بنیاد پر تخصیص کی جا رہی ہے وہ خبر واحد نہیں بلکہ مشہور و مستفیض حدیث ہو، یا اگر خبر واحد ہو تو اسے فقہا کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہو۔ نمبر 5، اگر قرآن کے حکم میں تخصیص یا زیادت بیان کرنے والی احادیث کو تلقی بالقبول حاصل نہ ہو تو فقہائے احناف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے ظاہری حکم کو برقرار رکھتے ہوئے احادیث کی تعویل و تشریح اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے تعارض ختم ہو جائے۔ نمبر 6، قرآن اور حدیث میں توفیق و تطبیق کے لیے حنفی فقہا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ فقہی درجے کے اعتبار سے قرآن کے حکم اور حدیث کے حکم میں فرق کر لیا جائے اور قرآن کے حکم کو بنیادی
جبکہ حدیث میں بیان ہونے والے حکم کو اہمیت کے لحاظ سے ثانوی قرار دیا جائے۔ نمبر 7، اگر قرآن کا حکم کسی وضاحت کا محتاج نہ ہو اور اہل علم کے اتفاق سے اس حکم میں کسی پہلو سے تخصیص بھی ثابت نہ ہو، نیز قرآن اور حدیث کے بیان میں بظاہر کوئی توفیق و تطبیق بھی ممکن نہ ہو، تو احناف کے نزدیک ایسے حکم کی تخصیص خبر واحد یا قیاس کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی۔ ایسی صورت میں احناف قرآن سے متعارض اخبار احاد کو ترک کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، باہم متعارض روایات میں ترجیح قائم کرتے ہوئے بھی حنفی فقہا قرآن کی موافقت کے اصول کو ملحوظ رکھتے ہیں اور ان روایات کو ترجیح دیتے